کہ ایران نے ابھی تک ہتھیاروں کا ایک نمایاں حصہ امریکہ کے خلاف استعمال ہی نہیں کیا کہ پاکستان میں ایران اور امریکہ کے درمیان کسی بھی ملاقات کا کوئی امکان نہیں۔ میں تو روز اول سے کہہ رہا ہوں کہ یہ بات سنیں، بعض اوقات سپر پاور پہلی دفعہ نہیں ہے، امریکہ کی تو اوقات ہی کوئی نہیں، 200 پتہ نہیں 20 یا 50 اس سے زیادہ کی تاریخ ہی نہیں، ان کا تو آگا پیچھے کوئی نہیں ہے۔ دنیا میں مامے نہ بڑھو، look after your own country and stop interfering۔ عجیب چودراہٹ کا شوق ہے پاگلوں، اور جب تک یہ اپنی حدود میں رہے یہ مسلسل ترقی کرے۔ اب ان کو بدہضمی شروع ہو گئی ہے، اور وہ بھی مجھے لگتا ہے لا علاج قسم کی ہوگی، رشینز اور چائنیز۔ وہ اس کھیل میں جب شامل ہوں گے تو امریکہ کے باقی ماندہ بچے کھچے بھرم میں اتنا بڑا ڈینٹ پڑے گا کہ پھر یہ دوبارہ سنبھل نہیں سکے گا۔ السلام علیکم ویورز، اللہ پاک آپ کو اور ہمارے وطن کو سلامت رکھے اور خوشحال کرے۔ اس میں جرائم، لوٹ مار، رشوت، حرام، اس ساری چیزوں کے خلاف جنگ کرنا تو حکومتوں کا کام ہوتا ہے، لیکن بنیادی طور میں ہماری حکومتیں تو، میں نے کل بھی شاید یہ بات آپ سے شیئر کی تھی کہ لیڈر دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ ہوتا ہے جو جہنم کی طرف لیڈ کرتا ہے، ایک وہ ہے لیڈر، دونوں لیڈر ہوتے ہیں، وہ لیڈ کرتا ہے جنت کی طرف، سکون کی طرف، بے سکونی کی طرف، بھوک کی طرف، قرضوں کی طرف، یا بہرحال نصیب ہیں اپنے اپنے۔ زیادہ ترین جو ویرانی صورتحال ہے اس میں اگر آپ کو یاد ہوگا جب بڑا یہاں پٹوسیاں باندر پٹیاں مار رہے تھے اور ادھر ادھر پھر رہے تھے، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، میں نے تب بھی کہا تھا کہ یار یہ کیا کر رہے ہیں چھچور پار، ہم یہ وہ وغیرہ وغیرہ، نکلا کچھ بھی نہیں۔ زیادہ ترین صورتحال یہ ہے کہ ایرانین بریگیڈیئر جنرل رضا طلائی صاحب نے خطے میں بڑھتی کشیدگی اور امریکہ کی جانب سے اعتماد کی خلاف ورزیوں پہ کہا ہے کہ ایران نے ابھی تک ہتھیاروں کا ایک نمایاں حصہ امریکہ کے خلاف استعمال ہی نہیں کیا۔ اس طرح بھی میں ہنٹ کر چکا ہوں۔ ایران کے پاس اب بھی کافی فوجی صلاحیت، بریکٹس میں ہے، خاص طور پہ میزائلز کی صلاحیت موجود ہے۔ اگر تنازع بڑھتا ہے تو مزید اور ممکنہ طور پہ زیادہ طاقتور ہتھیار استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ یہ دھمکی بڑی ملفوف ہے اور نامکمل ہے۔ میرے تو یہ سیاسی وجدان کا حصہ ہے کہ اگر معاملات ایک خاص حد سے تجاوز کرتے ہیں تو پھر روس اور چائنا دونوں کے پاس کوئی آپشن نہیں رہے گا کہ اس بے لگام جانور کو لگام دیں جو ضرورت سے زیادہ ٹپوسیاں مارتا پھر رہا ہے دنیا میں، اور جس نے پوری دنیا میں ٹینشن، مہنگائی اور یہ اور وہ، اس کو تو چھوڑیں، انسرٹنٹی اس کو چھوڑیں، تیسری جنگ عظیم ہوتی یا نہیں ہوتی ہے اس کو چھوڑیں، پورا جو خطہ ارض ہے وہ ایک ٹینشن کا شکار ہے۔ ہر آدمی کے ذہن میں ایک ہی سوال ہے، زبان پہ ایک ہی سوال ہے، ایک ہی سوچ ہے کہ بنے گا کیا۔ میں مسلسل ایک بات کر رہا ہوں، آپ گواہ رہے ہیں، اگر بات ایک حد سے آگے گئی تو رشینز اور چائنیز وہ اس کھیل میں جب شامل ہوں گے تو امریکہ کے باقی ماندہ بچے کھچے بھرم میں اتنا بڑا ڈینٹ پڑے گا کہ پھر یہ دوبارہ سنبھل نہیں سکے گا۔ یہ میرا ڈے ون سے تھیسس ہے، وداؤٹ منسنگ ورڈز، ifs اینڈ بٹس میں یہ بات کر رہا ہوں کہ ایک خاص حد سے آگے جانے کے بعد
یہ ناممکن ہے کہ چائنا اور رشیا باہر سے بیٹھ کے تماشا دیکھتے رہیں. سو اللہ ان کو ہمت دے اور اس آدمی کو عقل دے. آگے چلتے ہیں تو ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے کہا ہے کہ پاکستان میں ایران اور امریکہ کے درمیان کسی بھی ملاقات کا کوئی امکان نہیں. یہ ایک جملہ ہے. یہ 1 کروڑ ٹپوسیوں پہ بھاری ہے. ہم تو عجیب سے لوگ ہیں, اچھل کود شروع کر دیتے ہیں. کیا کہا انہوں نے؟ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ پاکستان میں ایران اور امریکہ کے درمیان کسی بھی ملاقات کا کوئی امکان نہیں ہے. کیا ہوتا ہے وقت بتا دے گا. ترجمان کے مطابق خطے میں امن کی بحالی اور امریکہ کی جانب سے مسلط جارحانہ جنگ کے خاتمے سے متعلق معاملات پر بھی بات چیت ہوگی. کہاں ہوگی, کب ہوگی, یہ دیکھتے ہیں. بنیادی بات صرف یہی ہے. میں تو روز اول سے کہہ رہا ہوں کہ یہ بات سنیں, بعض اوقات سپر پاور کو پہلی دفعہ نہیں ہے. امریکہ کی تو اوقات ہی کوئی نہیں, 200 پتہ نہیں 20 یا 50, اس سے زیادہ کی تو تاریخ ہی نہیں ہے. ان کا تو آگا پیچھا ہی کوئی نہیں ہے. بڑی بڑی سپر پاورز رہی ہیں انسانی تاریخ میں, اور کوئی ایک آدھ یا اوپر نیچے 1-2 ایسے احمق آتے ہیں جو ان کا بھرم کھول کے رکھ دیتے ہیں اور پھر وہ قصہ پارینہ بن جاتی ہیں. سو اب دیکھتے ہیں. آخری بات, امریکن وزیر جنگ, یہ بھی مجھے کو مسخرہ ہی لگ رہا ہے, یہ بھی مجھے کو کامیڈی نہیں لگ رہا ہے. اس نے کہا ہے کہ امریکن آرمی کو ہر سال نوبل انعام ملنا چاہیے. واہ ہے, صدقے جاؤں. امریکن آرمی دنیا کے مختلف خطوں میں استحکام, امن اور سیکیورٹی کے قیام کے لیے مسلسل کردار ادا کر رہی ہے. دنیا میں مامے نہ بڑھو, look after your own country and stop interfering. ایران کے لیے تو چلیں, میرے اندر ایک خاص طرح کا ایک ہے, مسلمان ملک ہے, بھائی ہیں ہمارے. یہ تو آپ ہندوستان کے بارے میں بھی کرتے تو مجھے اچھا نہ لگتا, کسی اور کرسچن ملک کے بارے میں بھی کرتے مجھے اچھا نہ لگتا, مکروہ لگتا. تو یہ جی دنیا کے نوبل پرائز ہر سال ملنا چاہیے, یہ وہ, اور مسلسل کردار ادا کر, کیوں کر رہے ہو تم؟ ہمیں ہو عجیب چودراہٹ کا شوق ہے پاگلوں کو, اور جب تک یہ اپنی حدود میں رہے یہ مسلسل ترقی کر رہے تھے. اب ان کو بدہضمی شروع ہو گئی ہے, اور وہ بھی مجھے لگتا ہے لا علاج قسم کی ہوگی. آگے کہتا ہے ایران ایٹمی ہتھیار نہیں بنا سکتا, بہتر ہوگا کہ ڈیل کر لیں. ایران کے پاس ایک اچھا معاہدہ کرنے کا موقع ہے. اچھا معاہدہ کرنے کی بات کرو, یک طرفہ نہیں, وہ بالکل کر لیں گے. کچھ چھچورے نہیں ہیں, کوئی اگریسو بھی نہیں ہے, سیدھے سادے ہیں, لیکن وہ اپنی عزت نفس پہ, اپنی تہذیب پہ سمجھوتا نہیں کریں گے. کرنا چاہتے ہو تو معاہدے کے لیے آئے تھے. وہ پاکستان میں مینار پاکستان دیکھنے تو نہیں آئے تھے, یا ہماری شکلیں دیکھنے آئے تھے, وہ اسی لیے آئے تھے. آپ یک طرفہ طور پہ اگر چاہو گے تو یہ نہیں ہونا. بہرحال اللہ کرے صورتحال سمجھ جائے, یا پھر اسی طرف چلی جائے جس کی طرف بار 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 میرا دھیان جا رہا ہے, کہ اگر اوقات سے بہت زیادہ آگے بڑھ گیا ڈونلڈ ٹرمپ تو پھر ممکن نہیں ہے کہ چائنا اور رشیا مجبور نہ ہو جائیں اس بات پہ کہ انٹروین کرنا پڑے. پھر جو اللہ جانے وہی بہتر ہے.